اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے 10 پاورفل وظیفے۔ اس ایک ہی ویڈیو میں ہم آپ کو ہر طرح کے وظائف کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ 10 کے 10 وظیفے بہت ہی چھوٹے چھوٹے اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان وظیفوں کی اجازت عام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے وظائف ہیں۔ ان کو کرنے سے کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ ایک ساتھ 2 3 4 جتنے چاہو وظیفے کر سکتے ہو۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسے ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو ہمیں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں روزانہ کی 2 ایسے ہی پیاری پیاری وظائف کی ویڈیوز۔ تو چلیے دوستو، ہم آپ کو 10 کے 10 وظائف بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، چہرے کو نورانی کرنے کا وظیفہ، یعنی کہ چہرے پہ اگر کوئی داغ، نشانات ہیں، پمپلز ہیں، دانے ہیں تو ان کو دور کرنے کا وظیفہ۔ اسکن پر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی دانے ہیں، کوئی داغ وغیرہ ہے، تو آپ اس وظیفے کو کچھ اس طریقے سے کیجیے۔ آپ کو یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو آپ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں بھی آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے، یعنی کہ آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک لیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ جتنے دن کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ 1 2 دن، 3 دن یا 7 دن، ایسی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ آپ جتنے دن تک چاہیں اس کو کرتے رہ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وظیفہ نمبر 2، سر درد دور کرنے کا وظیفہ۔ جب بھی کبھی آپ کے سر میں درد ہو تو اس وظیفے کو آپ کچھ اس طریقے سے کیجیے۔ آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، اس طریقے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو بھی آپ نے پچھلے وظیفے کی طرح کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، یعنی کہ پھونک دینا ہے، اور اپنے سر پہ پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے تبھی کرنا ہے جب آپ کے سر میں درد ہو، یعنی کہ آپ سر کے درد سے پریشان ہو، تبھی آپ اس وظیفے کو کریں۔ چلیے دوستو، بات کرتے ہیں تیسرے وظیفے کی۔ تیسرا وظیفہ ہے بیماری دور کرنے کا وظیفہ۔ کسی بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں، جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو، اس طرح کر کے آپ 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیں۔ پھر آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ 1 گلاس پانی لے لیجئے، اس پانی پر دم کر دیجئے، اور اس کے بعد جو مریض ہے اس کو 3 گھونٹوں میں، یعنی کہ سنت کے مطابق 3 بار میں اس کو پلا دیں۔ آپ چاہو تو اپنے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہو، یا پھر کسی اور سے بھی کروا سکتے ہو۔ اسی طرح سے 7 دنوں تک لگاتار اس پانی کو پیجئے، صبح اور شام۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو بھی بیماری ہوگی اس سے آپ کو شفا ملے گی۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے چوتھے وظیفے کے بارے میں۔ چوتھا وظیفہ ہے مشکلوں کو دور کرنے کا وظیفہ۔ جب کوئی غم، مصیبت یا پریشانی آ جائے تو آپ اس وظیفے کو اس طریقے سے کیا کریں۔ اس وظیفے کو بھی کرنے کے لیے آپ کو شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا قادرو یا قادرو یا قادرو،
اس طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام 41 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو 3 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کی مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ آئیے بات کرتے ہیں 5ویں وظیفے کے بارے میں۔ آج کا 5واں وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہنے کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بھی آپ کو شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا مقتدرو اس کو 20 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس اتنا ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو شخص بھی روزانہ یہ وظیفہ کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہے گا، اور غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اس کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ کو 3 دن یا 7 دن یا 11 دن کرنا ہے۔ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو اپنے روزانہ کے کاموں میں شامل کر لیں۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں آج کے 6 وظیفے کے بارے میں۔ آج کا یہ 6 وظیفہ ہے دعا قبول ہونے کا وظیفہ اور ہر چیز میں کامیابی کا وظیفہ۔ آپ کو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں، آپ فوراً یہ وظیفہ کر لیا کریں۔ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا مؤخرو اسے 100 بار پڑھ لیجئے، 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی جائز اور نیک حاجتوں کے لیے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ جو شخص بھی روزانہ اس وظیفے کو کر لیا کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرما لی جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے اس کے سارے کام بننے لگیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے ہمیشہ کرتے رہنا ہے، آپ کی دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ آئیے دوستو ہم 7ویں نمبر کے وظیفے کو جان لیتے ہیں۔ 7واں وظیفہ ہے بچوں کی حفاظت کا وظیفہ۔ آپ کو اس وظیفے میں شروع میں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا ورّو 7 بار آپ یہ نام پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ روزانہ پڑھ کے اپنے بچے پر دم کر دے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے گا تو انشاءاللہ عز و جل بالغ ہونے تک وہ بچہ تمام بری بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ 22 دن تک کرنا ہے، یعنی کہ 22 ڈیز تک آپ کو یہ وظیفہ روزانہ کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں پر اس وظیفے کو پڑھ کر دم کر دیں۔ آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کے 8ویں وظیفے کے بارے میں۔ 8واں وظیفہ ہے کسی بھی مقصد میں کام میں کامیابی کا وظیفہ، یعنی کہ سکسیس ہونے کا وظیفہ۔ اس وظیفے میں آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو بھی آپ نے زبانی یاد ہو۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا نافیو اس طریقے سے آپ 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے۔ جو شخص بھی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیا کرے گا تو انشاءاللہ وہ کام اس شخص کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ آپ جب بھی کوئی کام کرنے جائیں تو اس وظیفے کو کر لیا کریں، پھر اس کام کو شروع کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو اس کام میں کامیابی ملے گی۔ آئیے دوستو 9ویں وظیفے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ 9واں وظیفہ ہے عزت پانے کا وظیفہ۔ پیارے دوستو یہ وظیفہ تب پڑھنا ہے جب آپ کسی سفر میں جائیں یا کہیں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں تو آپ راستے میں اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ہم کو عزت ملے، تو
اس وظیفے کو آپ راستے میں پڑھتے ہوئے جائیے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے شروع میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا آخرو یا آخرو یا آخرو، اسے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے رہنا ہے، یعنی کہ انلمیٹڈ پڑھتے رہنا ہے۔ آپ کو گنتی نہیں کرنی ہے جب تک آپ اس جگہ پہ پہنچ نہ جائیں، اور جیسے ہی آپ اس جگہ پہ یا اس شخص کے پاس پہنچنے والے ہوں جہاں آپ کو عزت پانی ہو، جہاں آپ عزت پانا چاہتے ہو، جیسے آپ پہنچنے والے ہوں آپ آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے اور اس شخص کے پاس یا اس جگہ پہ چلے جائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں بھی یہ وظیفہ کر کے جاؤ گے بے شمار عزت پاؤ گے۔ یہ وظیفہ آپ کو تبھی کرنا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، یعنی کہ جب آپ کو کسی سے ملنا ہو، کہیں جانا ہو، تبھی آپ اس وظیفے کو کریں۔ چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج کے آخری یعنی کہ 10ویں وظیفے کے بارے میں۔ 10واں وظیفہ ہے گندی عادتوں کو ختم کرنے کا وظیفہ۔ اگر کسی شخص کے اندر کسی غلط چیز کی عادت ہے، اگر اس کو کوئی گندی لت لگی ہوئی ہے، اگر وہ لت چھوٹ نہیں رہی ہو یا پھر گندے خیالات آتے ہیں اور آپ کسی کی غلط عادت چھڑوانا چاہتے ہو، تو آپ اس وظیفے کو کچھ اس طریقے سے کریں۔ تو آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو کسی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو، آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام 90 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ کو 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ اس بوتل پہ دم کر دیجئے، اس پانی میں دم کر دیجئے جو کہ آپ نے لیا تھا۔ آپ کسی کو بھی یہ پانی پلا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کی برکت سے جس کسی کے اندر بھی غلط عادتیں ہوں گی، غلط لت ہوگی، بری لت ہوگی، گندے خیالات ہوں گے، آتے ہوں گے، وہ اس کو پی لے گا تو اس کی تمام بری عادتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے دماغ میں جو بھی گندے خیالات ہوں گے اس سے اس کو نجات مل جائے گی۔ جب اس میں پانی ختم ہونے والا ہو تو دوسرا پانی ملا لیں، یعنی کہ اس پانی کو آپ سالوں سال چلا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں، کیونکہ ہم بہت ہی محنت کر کے آپ کے لیے وظائف لائے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ہر وظیفہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں احباب تک بھی خوب شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی ان وظائف کے بارے میں پتہ چلے اور انہیں بھی فائدے حاصل ہوں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔